السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، نئے سال کی ابتدا جب ہوتی ہے تو اس میں اپنے تمام عقیدت مندوں کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں، اور یہ تقریباً 40 سال سے میں اپنے کرم فرماؤں کو یہ وظائف کرواتا ہوں۔ سال میں ایک دن کے لیے یہ عمل ہوتا ہے، اور یہ پہلے محرم کے پہلے عشرے میں کسی بھی دن آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر پورے سال میں کسی بھی وقت آپ کو ضرورت ہو اور آپ عمل کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن قوت اور ول پاور محرم کے پہلے عشرے میں کسی بھی دن آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے چھوٹا ایک لمبا سا کاغذ لینا ہے، فوٹو کاپی کا لے لیں یا ایک لکیر والا آپ لے لیں، اور اس کے اوپر آپ نے جو ہے کہ ایک نقش بنانا ہے، قرآن کی آیتیں لکھنی ہیں، اور وہ لکھ کر کوٹنگ کر کر اپنے پاس رکھ لینی ہے۔ وہ انشاءاللہ پورے سال آپ کو تحفظ، قوت اور پاور ملے گی، اور رزق میں برکت ہوگی، رکاوٹیں دور ہوں گی، دنیا کا کوئی بھی مسئلہ آپ کا ہوگا انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ اچانک ہر چیز آپ کو اللہ پاک عنایت فرما دیں گے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کسی بھی دن 10 محرم سے پہلے کسی بھی دن آپ اس عمل کو کریں کہ عشاء کی نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد 2 نفل قضائے حاجت کے پڑھیں۔ پہلی رکعت میں علم شریف کے بعد 7 مرتبہ سورۃ قریش پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں بھی علم شریف کے بعد 7 مرتبہ سورۃ قریش پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 110 مرتبہ سلام پھیرنے کے بعد سورۃ قریش آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک سفید کاغذ پر نقش بنانا ہے، لام الف لا یہ، اور پھر لام الف لا، لی لا، سورت کو دیکھ لیں، لی لا، لا لی لا، آگے آئے گا فے، فے کو بنا کے لمبی لکیر کھینچ لینی ہے، اور اس فے کے اوپر آپ نے لکھنا ہے فَسَيُكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ 137ویں آیت سورۃ بقرہ کی ہے۔ لا لئی لا ف، آگے کھینچ کر اس کے اوپر آپ نے فَسَيُكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ لکھ کر اور آگے قریش لکھ دینا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیسی برکتوں والی صورت ہے۔ اور اس کے بعد میں ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف لکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ آگے جناب علی آخر میں آپ کیا لکھنا چاہتے ہو؟ بولو کیا چاہتے ہو دنیا کے اندر؟ رب سے کیا چاہتے ہو؟ آپ نے آخر میں جب مکمل صورت لکھ لیں تو یا رب العالمین آخر میں لکھ لیں۔ یہ آپ نے یہ تعویذ بنا لیں یا اس کو کاغذ کو لکھ لیں، آپ نے اپنے پاس اس کو لکھ لیا ہے، اور لکھنے کے بعد جناب علی اس نقش کو آپ نے سنبھال کر اپنے پاس رکھ لینا ہے، کوٹنگ کروا لیں، طے لگا کر کوٹنگ کروا لیں، جس طریقے سے بھی ہے آپ اس کو اپنی پاکٹ میں رکھیں، بٹوے میں رکھیں، سنبھال کر گم نہ جائے۔ یہ پورے سال برکتوں والا وظیفہ ہے، اور آپ نے جناب علی یہ ہے کہ سورۃ قریش کو آپ نے پڑھنا شروع کرنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ اب آپ نے جو ہے یہ نقش لکھ لیا ہے، اور نقش لکھنے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے لِإِيلَافِ کو لِإِيلَا پڑھنا ہے، اور لِإِيلَا پڑھنا ہے، اور پھر بیچ میں آپ نے 100 مرتبہ جو ہے آپ نے جناب لیے یہ سورۃ بقرہ کی آیت پڑھنی ہے، اور جب مکمل ہو جائے تو پھر قریش پڑھنا ہے۔ قریش پڑھ کر پوری سورت مکمل کر لینی، کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے، بڑا آسان کام ہے۔ اب آپ نے جناب علی قریش پڑھ لی ہے، اور لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ إِيلَافِهِمْ، پھر آپ نے 100 مرتبہ صورت یہ جو آیت ہے فَسَيُكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 100 مرتبہ آپ نے پھر پڑھ لینی، اور پھر جو ہے کہ آگے سے آگے آپ نے چلنا ہے، اور جس وقت آپ جو ہے نا یہ آخر میں جو ہے جو آیت ہے
जुअम व आमनहुम मिन खौफ, खौफ जब आ गया तो पढ़ लिया। फिर वहाँ पर 100 मरतबा आपने इसको पढ़ लेना है, और पढ़कर जो है आपने वो नक्श के ऊपर फूंक मार देनी है, इसे संभाल कर रख लेना है। ये बड़ा कीमती वजीफ़ा है। आप जो है ना कि ये आपके पॉकेट के अंदर पड़ा हुआ है, सीने के ऊपर अगर आपकी जेब लगी हुई है तो उसके ऊपर आपने इसको रखना है। पीछे नहीं है पैंटे पुंटे पहनते हैं, पीछे रख लिया आगे रख लिया, ना ना ना, इसको नहीं, ऐसे नहीं करना है। इसको पॉकेट, सामने पॉकेट के अंदर रखना है। और पॉकेट के अंदर नहीं रख सकते तो आप अपने घर की तिजोरी जहाँ पैसा रखते हैं उसके अंदर इसको संभाल कर रख लें। और जनाब ये है कि आप बड़े हैरान होंगे कि ये आप सूरत कुरैश के अमल हैं, और आप जनाब आपके पास एक बड़ी कुव्वत और पावर है। आप जंगल में खड़े हुए हैं और आपको सवारी नहीं मिल रही है और बहुत परेशान है, आप सूरत कुरैश को पढ़ना शुरू कर दें, अल्लाह की तरफ से सवारी का बंदोबस्त हो जाएगा। रब्बुल आलमीन जो है वो सवारी का बंदोबस्त कर देंगे। घर में अनाज नहीं है, फाका कशी है, आप सूरत कुरैश पढ़ना शुरू कर दें, आपको अल्लाह पाक अनाज अता फरमाएंगे। घर में गाड़ी नहीं, बंगला नहीं है, फ्रिज ख़राब है, या जनाब दुनिया की कोई मुसीबत और परेशानी आपको है और आप परेशान हैं, आप फौरी तौर पर सूरत कुरैश पढ़ना शुरू कर दें, अल्लाह की बरकत हो जाएगी, रहमत हो जाएगी। ये इतनी कीमती सूरत है, ये मक्का के कुरैश के लिए खसूसी तौर पर ये सूरत कुरैश आई थी, ईलाफ़ कुरैश। ये इतनी कीमती है, ये मक्का के कुरैशों के लिए आई थी, पूरी दुनिया के लिए, ये पूरे दुनिया के मुसलमानों के लिए जनाब अली ये सूरत बन गई। जिस शख्स ने भी इस सूरत को पढ़ा उसने कामयाबी पाई, जिस मकसद के लिए भी पढ़ा वो कामयाबी पाई। बीज ज़मीन में डालेंगे, पानी नहीं डालेंगे ना तो वो नहीं उगेगा, क्या ख्याल है? तो जब आप सूरत कुरैश पढ़ेंगे तो अनाज बेबहा आ जाएगा। अल्लाह की रहमत जब आपके पास आ जाएगी तो दुनिया की हर ख्वाहिश आपकी पूरी हो जाएगी। शादी नहीं हुई है, शादी हो जाएगी, सूरत कुरैश पढ़ेंगे। घर में लड़ाई झगड़ा है, सूरत कुरैश पढ़ेंगे। यानी दुनिया के हर मकसद के लिए सूरत कुरैश पढ़ें। और मैं आपको बता दूं कि मेरा मामूल ज़िंदगी है कि मैं इशा की नमाज के बाद 110 मरतबा सूरत कुरैश पढ़ कर सोता हूँ। तो आप भी मेरे साथ मिल जाए, आप पढ़ें सूरत कुरैश को और आप देखें इसके करामात, कमालात और जनाब अली नज़ारे और क़ुव्वतें और पावरें आप देखेंगे और हैरान होंगे और परेशान होंगे कि अल्लाह पाक ने सूरत कुरैश के अंदर इतनी पावर रख दी है। और आप इसका तर्जुमा जब पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कुरैश वालों के लिए अल्लाह ने क्या हुक्म दिया। आज रब चाहे तो मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के घर में ही परवरिश डलवाता है और उसके हाथ से ही जो है और ज़ुबान से तबलीग करवाता है। हाँ जी, तो इस तरह बहुत सारे वाक़यात हैं, मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाह रहा। मेरा छोटा सा दर्स होता है और दर्स में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ अपने कारी हज़रात को। तो मेरे बहन और भाई, ये वजीफ़ा जो है बहुत कीमती है, ये साल में एक मरतबा आपने करना है। अच्छा, ये चले मैं आपको ये इजाज़त दे देता हूँ कि आप रोज़ाना 7 मरतबा पढ़ लें सूरत कुरैश। आप अपनी नमाज़ों में, फ़र्ज़ों में, सुन्नतों में सूरत कुरैश को पढ़ा करें। कलम शरीफ के बाद सूरत कुरैश को पढ़ा करें। अच्छा, एक साहब मुझे कहने लगे मुझे बड़ा खौफ आता है, हर वक्त लोग मेरे ऊपर जादू करते रहते हैं। तो मैंने उसको कहा कि आप सूरत फातिहा जब पढ़ते हैं ना पहली रकात के अंदर, तो उसके अंदर आपने सूरत कुरैश एक मरतबा पढ़नी है, सूरत फलक एक मरतबा पढ़नी है और सूरत नास एक मरतबा पढ़नी है। और जनाब अली ये है कि पहली रकात जब मुकम्मल कर लें और दूसरी रकात के अंदर जो है ना कि जनाब अली के आपने सूरत फलक और सूरत नास पढ़नी है और अपनी नमाज मुकम्मल कर लेनी है। और जनाब अली के ईशा की नमाज के बाद, ईशा की नमाज जब आप पढ़ते हैं तो एक खातून कहने लगी कि मेरे बच्चे डरते हैं, घर में खौफ आता है, बड़ी परेशानी, टेंशन होती है। मैंने कहा आप ईशा की नमाज पढ़ें और ईशा की नमाज पढ़ने के पहली रकात के अंदर आपने कलम शरीफ के बाद एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है और एक मरतबा सूरत फलक पढ़नी है। और जनाब अली रकात मुकम्मल कर दूसरी रकात के अंदर सूरत
فلق اور سورت ناس پڑھنی ہے اور سلام پھیر دینا ہے، اللہ پاک جو ہے برکت کر دیں گے۔ یہ دو نفل جو ہوتے ہیں یہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں، آپ اسے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ قضائے حاجت کے پڑھ لیں آپ، جو بھی مقصد رکھتے ہیں اپنے مقصد کا رکھ کے آپ اسے پڑھیں گے تو اللہ پاک برکت فرما دیں گے۔ آپ کو سمجھ آ گئی، ایک تعویذ بننا ہے کوٹنگ کے لیے، اور صورت آپ نے پڑھنی ہے، اور جب چاہیں آپ پڑھیں۔ مصیبت میں، پریشانی میں، گھر میں فریج خراب ہو گئی ہے اور سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں، تو آپ سورت قریش پڑھنا شروع کر دیں۔ گھر میں موٹر خراب ہو گئی ہے، ہاں جی، گھر میں جناب علی آٹا نہیں ہے، پڑھنا شروع کر دیں آپ سورت قریش کو، تو اللہ پاک اسباب پیدا کر دیں گے، رہنمائی آ جائے گی، فرشتوں کی مدد آ جائے گی۔ حیران کن کرشماتی یہ صورت ہے جس کے پڑھنے سے جناب علی کے اللہ پاک کرم فرما دیتے ہیں، رحم کر دیتے ہیں، اور جو لوگ جس مقصد کے لیے پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے اندر کامیابی ہوگی۔ اور اتنا قیمتی وظیفہ جو ہے، وظیفے میں تو بتاتا ہوں کہ وظیفہ QHP ٹی وی چینل کے اوپر میں نے بڑے بہترین قسم کے وظیفے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں، آپ ہمارے چینل کا وزٹ کریں اور اس وزٹ میں دیکھیں، نیچے حاشیے لکھے ہوئے ہیں، کیونکہ میرا کمائی کا تو سلسلہ نہیں ہے، میں تو صدقہ جاریہ سمجھ کر اور نیکی کا ارادہ رکھ کر اپنی ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں یوٹیوب کے اوپر، اور جو لوگ مجھے سن رہے ہیں مزید سننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے وظیفہ QHP ٹی وی چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، اپنے دوستوں کو بھی سنائیں، عزیزوں رشتہ داروں کو بھی سنائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھا جائے، نیکیاں اکاؤنٹ میں بھرنی شروع ہو جائیں، بدیاں کہ بدی والے کھانے سے برائیاں نکل جائیں، گناہ نکل جائیں، صفائی ہو جائے، اور پلڑا جو ہے وہ نیکی کا بھاری ہو جائے۔ اور ایسا ہم اگر عمل کرتے رہیں گے تو قیامت والے دن تک ہم جناب علی خوشحال زندگی گزاریں گے۔ اور آپ جو ہے اچھے اچھے وظیفے پڑھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور میں آپ کے لیے قیمتی وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اور میرے دوست، آپ مرد ہیں، عورتیں، کسی بھی ملک میں رہتے ہیں تو 0092 3007606245 میرا واٹس ایپ نمبر ہے۔ آپ اپنے ملک میں بیٹھ کر مجھے واٹس ایپ کے اوپر وائس میسج کریں اور اپنا مسئلہ بتائیں، میں آپ کو وظیفہ اس واٹس ایپ کے اوپر کر دوں گا، آپ وہ وظیفہ پڑھیں گے، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ اور جو لا علاج مریض ہیں، خوف زدہ ہیں، اور دوسرے ملکوں کے اندر کسی بھی جگہ پہ رہتے ہیں، آپ موبائل ٹو موبائل میرے سے قرآن پڑھ کر دم کروا سکتے ہیں۔ میں قرآن پڑھوں گا، آپ کے اوپر دم کروں گا، سیدھے کان کے اندر آپ کو دم کروں گا۔ وہم کی بیماری، وسوسے کی بیماری، جادو ٹونے کی بیماری، لا علاج بیماری، دم تو کروائیں آپ جہاں پر بھی بیٹھیں، کوئی پابندی نہیں، کوئی پیسہ نہیں، کوئی بات نہیں۔ آپ جناب علی اپنے ملک سے کال کریں اور کہیں قاری حامد پیا صاحب مجھے یہ پرابلم ہے، اور میں نے آپ کو سیدھے کان کے اندر دم کرنا ہے، اور اللہ پاک کر فرما دیں گے 1 دن کا دم، 2 دن کا دم، 3 دن کا دم، 7 دن کا دم۔ کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں 3 دن دم کیا جاتا ہے، کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں 7 دن دم کیا جاتا ہے۔ تو آپ حضرات نے جڑنا ہے میرے ساتھ، پوری فیملیاں جڑ جائیں۔ آپ جناب یہ ہینڈ فری لگا کے سارے گھر والے قرآن سنیں میرا، اور اسپیکر کھول کر قرآن سنیں۔ جس گھر میں، جس کمرے سے خوف آتا ہے وہاں پر میرا دم جو ہے اسپیکر کھول کر چلا دیں، اللہ پاک جو ہے شفائے کاملہ عطا فرمائے گا، اور مصیبتیں، بیماریاں، ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ پاک آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔